نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء کرام، مشائخ، سادات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، چونکہ طلباء کی دستار کے سلسلے میں آج کی اس محفل کا انعقاد ہے، چند ایک گزارشات تعلیم کتاب و حکمت کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دنیا کے اندر لا تعداد اور بے حساب کتب پائی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے صاحبان علم ضرورت محسوس کرتے ہیں، ویسے ویسے نئی تصانیف بھی علمی تشنگی بجھانے کے لیے منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ کتاب دوستی، کتاب سے محبت، یہ انسان کو ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کتاب کا بھی انسان مطالعہ کرے اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر جب اس کو کسی حد تک وہ سمجھنے لگے تو اپنی عملی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں اس کو نافذ کرے۔ اقبال کہنے لگے کہ تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ، کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو کتاب پڑھتا ضرور ہے پر تو کتاب والا نہیں، اس لیے کہ تیری عملی زندگی میں، تیرے روزمرہ کے معاملات میں اس کتاب کا کوئی بھی رنگ نظر نہیں آتا۔ ہم آج جس کتاب کی تعلیم کی بات کرتے ہیں اور جس کتاب کو لا ریب اور بے عیب سمجھتے ہیں، صحیفہ علم و حکمت جانتے ہیں، یقیناً اس کتاب کا یہ چیلنج ہے کہ اس طرح کی دوسری کتاب ہو سکتی؟ بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیے گا کہ قرآن مجید نے ایک چیلنج دیا کفار مکہ کو۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیات، یہ کتاب نبی کریم علیہ السلام خود بنا کر پیش کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ چونکہ عرب کے لوگ بڑے فصیح و بلیغ تھے، بات کہنے کا بڑا سلیقہ جانتے تھے، بڑے ڈھب سے، بڑے طریقے سے اپنا ما فی الضمیر اپنی زبان سے ادا کر لیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سرکار گویا خود بنا کے لاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہو نا جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو زیادہ نہیں، تم اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ پھر غور کریں اس بات پر، اس کو کوئی خطابت نہ سمجھیں، تقریر نہ سمجھیں، روٹین کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تم ایک صورت قرآن مجید کے مقابلے کی بنا کے لاؤ، اور پھر یہ نہیں کہا کہ کسی ایک بندہ کو مل جائے، مشورے کی اجازت نہیں، دوسرے سے نہیں پوچھنا، ایک بندہ، یہ نہیں کہا۔ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو، تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ اور ایک پلیٹ فارم پر جا کے قرآن مجید کی مثل ایک صورت لے کے آؤ۔ آپ حیران ہوں گے، لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب دلیل ختم ہو جاتی ہے،
اگر کفار مکہ کے پاس قرآن مجید کے اس چیلنج کا کوئی جواب ہوتا تو وہ صورت لے کے آتے، بدر میں تلواریں لے کر نہ آتے۔ وہ بدر و احد میں تلواریں لے کر اس لیے آئے تھے کہ ان کے پاس قرآن مجید کے چیلنج کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تھک گئے، ہار گئے، اور پھر نہایت فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود ایک عجیب بات کرتے تھے۔ طفیل دوسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے میں جب آیا تھا نا تو مجھے ابو جہل نے کھڑا کر کے کہا تھا کہ پہلے تو ان کے پاس جانا نہ، اور اگر جانا تو ان کا کلام نہ سننا۔ اب بات کو سمجھیں، یہ انہوں نے تو اس لفظ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تانے کے طور پر کہا تھا، لیکن آپ اس لفظ کی معنویت میں اتریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو گفتگو ہے، وہ جو بات کرتے ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں، اس کا جادو ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ نہیں، انہوں نے جس لہجے میں کہا، وہ جس طرح کہا، وہ بات اور ہے، لیکن وہ جادو کی حد تک اس کلام کے اثر کو سمجھنے لگے۔ یہ ذرا غور فرمائیں آپ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں کہ قرآن مجید فرقان حمید اپنی تاثیر کے تعلق سے، اپنی تعلیم کے تعلق سے، اپنے اسرار و رموز کے تعلق سے اتنی معنی خیز کتاب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے خطابت کے لیے نہ پڑھا جائے، اسے فقط ثواب کے لیے نہ پڑھا جائے، اس کو عملی زندگی کے نفاذ کے لیے پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ نئی دکان شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے پہلے تلاوت کرانی ہے۔ میرا گمان ہے، اچھا گمان میرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اسی لیے تلاوت کراتا ہو کہ میں تجارت اس طرح کروں گا جس طرح قرآن نے بتایا۔ میرا خیال ہے اسی لیے کراتے ہوں گے۔ سویرے آ کے جو صبح صبح دکان پہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اسی لیے پڑھتے ہوں گے کہ میں ساری تجارت قرآن کے طریقے کے مطابق بیان، اسی لیے پڑھتے ہوں گے نا۔ ایک کیسی عجیب بات ہے کہ وہ جس قرآن کی تلاوت سے آغاز کرا رہا ہے، اس قرآن کے مطابق وہ تجارت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید صحیفہ انقلاب ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اب نہ آہستہ آہستہ انسان چونکہ تنہائی پسند ہوتا جا رہا ہے، اسمارٹ فون جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب کوئی نہ کرے، 2 4 5 گھنٹے اکیلے بیٹھنا پڑے تو اب انسان بور نہیں ہوتا، چونکہ اس کی ایک الگ سے اس کو کمپنی ملتی ہے۔ تو بعض ممالک میں اب یہ ہوا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق اور نکاح سے پہلے جس طرح کا بھی کہیں کچھ طریقہ ہے، اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ بچے اور بچیوں کو کچھ کورسز کرائے جائیں، کیونکہ بالکل تنہا رہنے کے عادی ہیں تو شادی زیادہ چلتی نہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ اس پر باقاعدہ موٹیویشنل اسپیکرز کو بلایا جاتا ہے، ان سے کچھ ذہن سازی کرائی جاتی ہے، ان کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے، کسی اور کو بھی برداشت کرنا ہے۔ اور یہ مرض صرف بچوں میں نہیں، بچیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ لائف بڑی آسانی والی ہے، آسودگی والی ہے، لاڈ پیار کے نام پر بھی بچے خراب ہوتے ہیں نا جی۔ ہم نے کبھی بچی سے کوئی کام نہیں کہا تو آپ نے غلط کیا نا، کوئی کام نہیں کہا، کہنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں کیسے اٹھائے گی؟ اب اس پر مختلف لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، اس پر لوگ بڑا کچھ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میاں بیوی کے حقوق پر۔ اور یہ بھی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ گھر میں ساری آسانیاں موجود ہوں لیکن میاں بیوی کی آپس میں محبت نہ ہو تو اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ لیکن بڑی غربت ہو، بڑی آزمائش ہو، بعض چیزوں کی بظاہر قلت بھی ہو، لیکن ازدواجی زندگی خوشگوار ہو تو وقت اچھا گزرتا ہے۔ اب اس پر بڑے لوگوں نے کلام کیا ہے، غیر مسلموں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے۔
جو نفسیات، انسانی نفسیات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس پر بڑا کچھ لکھا ہے کہ کیا کیا سمجھایا جائے، قائل کیا جائے، لیکن ایک جملہ ہے قرآن پاک کا، فقط ایک جملہ، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، ڈھونڈ لیں آپ تاریخ ساری، نزول قرآن سے قبل بھی اور نزول قرآن کے بعد بھی یہ جملہ کسی نے نہیں کہا، جو صرف قرآن مجید نے کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، بس اس ایک جملے کے اندر اگر ازدواجی زندگی کو بند کر دیا جائے، تین باتیں مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھی، بڑا کچھ لکھا ہے، تین باتیں۔ ایک تو وہ فرماتے ہیں انسان جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو، بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا، جتنا مرضی حسین و جمیل ہو، لیکن اگر اس نے لباس نہ پہنا ہوا ہو تو وہ حسین و جمیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی بھی ہو، رہبانیت والا نہ ہو، وہ آزاد نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے وجود پر جتنے بھی عیب ہوں لباس اسے چھپا دیتا ہے، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے پردہ بن جاتے ہیں، عیب چھپ جاتے ہیں، وقت گزرنے لگتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اثر گرمی کا ہو یا اثر سردی کا ہو، اس اثر سے انسان کو لباس ہی بچاتا ہے۔ اگر سردیوں میں کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ مجھے ذرا موٹے کپڑے پہننے ہیں، تو گرمیوں میں بھی دھوپ شدید ہو تو پھر بھی سر پر لباس کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ یہ گرمی زیادہ تکلیف، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ ایک دوسرے کو اثرات سے، تکالیف سے بچاتے ہیں۔ قرآن مجید عملی زندگی کے اندر اگر نافذ کر دیا جائے، روزمرہ کے معاملات اس ترتیب سے طے کیے جائیں جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ کیسے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، کتنا مشکل ہو گیا ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا۔ ماننے والوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، جو ماننے والے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ حلال حرام کی تمیز کو سمجھیں، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ وہ اس پر لعت و اللہ کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ بھی تو ایک صورت دیکھے نا، یہ بھی تو ایک حال ہے نا، ایک جزیہ میں نے فلانے سے بھی پوچھ لیا ہے۔ وہ خدا کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، فرمایا ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، کریم محبوب فرماتے تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے۔ یہ امت وسط ہے، یہ وہ امت ہے اخرجت للناس جو دوسروں کے لیے امامت کا درجہ رکھتی، ان کو مشکوک چیزوں سے بھی پرہیز کرنی ہے، مشکوک چیزوں سے۔ قرآن مجید کا مطالعہ ہو، قرآن مجید کو پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے نا تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے، انسان کو مزہ آئے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، وہ صرف نماز ترجمے سے یاد کریں۔ میرا خیال ہے، میں امید کرتا ہوں کہ نماز میں دل لگنے لگے گا۔ آپ کو پتہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ میری اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ رب فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں آدھی سورہ فاتحہ میری ہے اور آدھی میرے۔ اگر یہ بات ہمارے پیش نظر ہو اور پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں تو لطف نہیں آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، رب فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے، یہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب اس نے کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اس نے رب کے حضور اپنی عاجزی کو پیش کیا ہے۔ اور اب جب اس نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اب بندے نے اپنی بات شروع کی۔ اب اس نے کہا یا اللہ میرے ذہن کو بھٹکنے سے بچا، وسوسوں کے غلبے سے بچا، مجھے ذہنی انتشار سے بچا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوئے، گمراہ ہوئے، جن پر غضب ہوا۔
کوئی ادھر جھک گئے کوئی ادھر جھک گئے، ان سے بچا کے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ فرمایا یہ جو دعائیں وہ مانگ رہا ہے یہ میرے بندے کا حصہ ہے۔ آپ کبھی قرآن مجید کو اس کے ترجموں کے ساتھ، اس کی افادیت کے ساتھ آپ غور تو کریں، لیکن کیا کریں، نئے نئے کورسز سارے کر لیتے ہیں، ہر محکمہ نئے نئے کورسز کراتا ہے، نوکریاں بچانے کے لیے سارے کورس کرتے ہیں، نیا کورس آ گیا ہے۔ میں کبھی ہم جایا کرتے تھے والد صاحب کے ساتھ کسی موقع پر پٹوار خانے، تو پٹواری جب اتارتا تھا نا اوپر سے رجسٹر، یا کبھی بینک میں یا کسی اور ادارے میں، تو وہ رجسٹر اترتے اترتے سارے کپڑے بھی گرد آلود ہو جاتے۔ لیکن اب کمپیوٹر آ گیا ہے، میرا نہیں خیال کسی نے نوکری چھوڑی ہو کہ مجھ سے نہیں سیکھا جاتا، میرا ریزائن لے لو، میں نہیں سیکھ سکتا، کسی نے نہیں چھوڑی۔ لیکن آج آپ کسی سے کہیں کہ تو قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھ، تو وہ کہتا ہے میری تو عمر ہی 50 سال ہو گئی، اب تو زبان موٹی ہو گئی۔ 40-50 ہزار کی نوکری بچانے کے لیے لوگوں نے کورسز کر لیے، کمپیوٹر سیکھ لیا، نظام مرتب کر لیا، لیکن اپنی قبر اشر بچانے کے لیے قرآن نہیں سیکھا، توجہ نہیں کرتے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ ایک رائٹر ہے، اگرچہ وہ کسی خاص مذہب کا پابند نہیں ہے، لیکن نفسیات پر اچھا کلام لکھتا ہے۔ اس سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میں بے چینی اور بے قراری والی زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں، کوئی حل بتائیں۔ تو اس نے کہا سورہ یوسف کی تلاوت کرو۔ کس کی؟ ہلکا سا، زیادہ نہیں، ہلکا سا بولیں۔ کس کی؟ بس وقت ہو گیا ہے نماز کا، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سورہ یوسف پڑھو۔ تو اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے اسے کھڑے ہو کے کہا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے ذہنی ٹینشن کا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا سورہ یوسف تمہیں بتائے گی، کبھی کبھی انسان بڑا لاڈلا ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ تماچے کھا رہا ہوتا ہے۔ وہی انسان ہوتا ہے جو کبھی کنویں میں ہوتا ہے اور کبھی مصر کا شہزادہ ہوتا ہے۔ سورہ یوسف تمہیں بتائے گی کہ یہ جو انسان کے زندگی کے پیچ و تاب ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ نے کہا ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ فرمایا تمہیں سورہ یوسف بتائے گی کہ اگر تم کسی ملک کے قیدی بن جاؤ، یا کسی وقت تم جیل میں چلے جاؤ، یا کسی وقت تمہیں ڈھیروں تکلیفیں آ جائیں، تو یہ مت سمجھنا کہ زندگی یہاں ختم ہو گئی ہے، کسی مایوسی کا شکار نہ ہونا۔ کبھی کبھی کسی جگہ انسان قیدی ہوتا ہے، رب وہاں سے نکال کے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے پورے پیچ و تاب کو سمجھنے کے لیے، اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ فکری توانائی اور ذہنی آسودگی کے لیے قرآن مجید کو سمجھا جائے تو سب سے پہلے تعمیر شخصیت ہوتی ہے۔ انسان جب اس پر غور کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مطمئن پاتا ہے۔ لیکن ایک طالب علم نے مجھ سے کہا تھا مطالعہ کرنا ہے تو آپ کوئی طریقہ بتائیں۔ میں کہا پتر تو تقریر واسطے مطالعہ کرنا ہے، وہ نہیں ہونا تیرے کو، تو اپنی تعمیر کے لیے مطالعہ کر کہ میں نے سیکھنا ہے، میں کیسے اپنی تعمیر کر سکتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کتاب و سنت تیرے ساتھ باتیں کر۔ تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کے ذریعے ہی اللہ عروج دے گا، اور اسی کی وجہ سے لوگ رسوا ہوں گے۔ جو اس سے تھام لیں گے عروج پا جائیں گے۔ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بساط کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جس قدر سمجھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت ضرور کرتے، اور امام شافعی فرماتے ہیں یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے سورہ عصر۔ تم ایک سورہ مبارکہ کے معنی اور مفاہیم ہی سمجھ لو۔ رب کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے۔ یا اللہ سارے؟ فرمائے نہیں، جن میں 4 خوبیاں پائی جائیں وہ نقصان میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں، اور صرف اپنے لیے نہ کریں، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کریں۔ اور جب انسان حق بات کہتا ہے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے۔ فرمایا وتواصوا بالصبر،
اب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کریں، ایمان، اعمال حسنہ، تاکید حق، تلقین حق اور تاکید صبر، یہ مکمل دین ہے ایمانیات کے بعد۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس صورت کے پہلو کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ کچھ توجہ کریں قرآن مجید پر، اس پر غور کریں، اس کو گہرائی سے پڑھنا شروع کریں، اور اس کے مطابق دوسروں کو تو تلقین کریں گے لیکن اس کا درجہ دوسرا رکھیں، اپنے روزمرہ کے معاملات اس کے مطابق ترتیب دیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اس ادارے کو کامیابیاں عطا فرما۔ جن بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے، یاد رکھنے کی، سمجھنے کی اور آگے اس کے علوم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، امت کی خیر فرما، عالم اسلام پر فضل فرما، بالخصوص فلسطین کے مجبور، مقہور اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالی پاکستان کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، فضل والے فیصلے فرما، دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتیں ہمارا مقدر فرما، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔